واضح ہو گئی بات؟ اچھا آپ مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہرحال تمہید میں میرے خیال سے کچھ زیادہ وقت صرف ہو گیا، لیکن اب آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں تو مجھے کسی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کچھ نہ تھا، یا اللہ تھا یا محمد و آل محمد۔ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ تھا اور محمد و آل محمد تھے۔ کیوں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ان کا نور خلق ہوا تھا۔ اسی ایک نور کے دو ٹکڑے کر کے محمد و علی بنے تھے، اسی دو کے 5 اور 5 سے 14 بنے تھے۔ مجھے کہنا یہ ہے جب بنے تھے پہلے اور پیدا ہوئے عام الفیل میں، تو ایک مدت ہے نا درمیان میں، تو اس مدت میں میرے آقا کا اسٹیٹس کیا تھا؟ زیادہ مشکل بات تو نہیں کہہ رہا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ کیوں؟ اگر تم یہ کہو کہ وہ رسول تھے اس وقت، میں نہیں مانتا۔ رسول تو جب بنیں گے جب بھیجے گا۔ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، ارسال کرنا۔ اچھا، اگر کہو نبی تو نبی کا ترجمہ پھر یہ نہ کرو خبر دینے والا۔ خبر کس کو دے رہے تھے؟ لیکن چونکہ تم کہتے ہو کہ نبوت کا مطلب ہے خبر دینا، مجھے اختلاف ہے، میں بڑے ذمہ داری سے بلا جھجک کہہ رہا ہوں نہیں، لیکن اس وقت قبول کر رہا ہوں اپنی دلیل کے قیام کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا مطلب خبر دینا، تو خبر تو دی نہیں، تبلیغ تو کی نہیں، رسول بن کر تو آئے نہیں، پھر اسٹیٹس کیا ہے؟ عزیزوں، یعنی رسول پیدائش سے، خلقت سے ربیع الاول عام الفیل تک پردہ غیبت میں ہے۔ پروردگار جب غیبت ہی میں رکھنا تھا، جب بھیجنا تھا، جب بنا نہیں ہوتا، اور اگر بنا ہی لیا تھا تو پھر بھیج دیا ہوتا ہے نا؟ اچھا دیکھیے ایک بات ہے، جس چیز کا اصول کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، بہت کام جس چیز کا وجود اول ہوتا ہے اس کا ظہور آخر میں ہوتا ہے۔ بیج ہوتا ہے نا، پودے کی خلقت کہاں سے ہوتی ہے؟ بیج سے۔ بیج زمین میں لگایا، کیا نکلا؟ تنا، کوپل، شاخیں، پتے، پھول یا پھل، بیج کب آیا؟ جس چیز کا وجود اول ہوتا ہے اس کا ظہور آخر میں ہوتا ہے، اور جو آخر میں آئے وہی مقصود ہوتا ہے۔ میں ظاہر اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ پہنچیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو آخر میں آئے وہی مقصود ہوتا ہے۔ سچ بتانا، اس بیج کے بغیر یہ شجر نکل سکتا تھا؟ اس لیے بیج کا اول ہونا ضروری۔ میرے سوال کا جواب آ گیا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ یہ بعد میں بننے والے ہر وجود کی روح بن جائے۔ اسی کو اصطلاح میں قلب کہتے ہیں۔ بس اب واقعہ نہیں پڑھوں گا اور آپ کو یاد ہوگا واقعہ، مجھے اتنا یقین ہے ماشاءاللہ آپ کی سماعت دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جتنی بات مجھے امام کا ایک صحابی ہے جو ایک علامہ صاحب کے پاس مناظرے کے لیے گیا ہے۔ ذہن میں آ گیا کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے جا کر کچھ سوالات پوچھے تھے بڑے شیخ سے، جنہوں نے کہا تھا پوچھو مجھ سے جو پوچھو۔ لوگوں نے نقل بہت کی ہے، ہر خطاب میرے مولا کا چوری ہوا، بس ساقی کوثر چوری نہیں ہوا۔
آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں. یہ تو اسی کا ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا پہ نظر رکھے, اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کا علم رکھے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب مجھے کچھ سوالات کرنے, آپ نے کہا پوچھو. کہا ایک وعدہ کرو کہ کیا جو پوچھوں گا جواب دو گے. کہا کہ پوچھنے کی بات ہے, پوچھو. کہا نہیں وعدہ کرو. انہوں نے وعدہ کیا کہ جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کان ہے, ایئرز کان ہے؟ انہوں نے کہا جی کان ہے میرے پاس. اچھا یہ بتائیں کان سے آپ کرتے کیا کیا؟ کانوں سے سنتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا جی آنکھیں بھی ہیں. آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس سے دیکھتا ہوں. اچھا آپ کے پاس ہاتھ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاتھ بھی ہے. ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں چیزوں کو پکڑتا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس پیر بھی ہیں؟ کیا ہے احمقانہ سوال کر رہے ہو؟ کہا آپ سے اسی لیے وعدہ لیا تھا. جواب انہوں نے کہا پیر سے میں چلتا ہوں. کہا اچھا کیا آپ کے پاس دل ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جب زندہ ہوں تو دل بھی تو ہوگا. کہا ہے یا نہیں؟ کہا ہے. کہا ہاتھوں سے چیزیں پکڑی, آنکھوں سے چیزیں دیکھی, کانوں سے آوازیں سنی, ناک سے خوشبو سونگھی, یہ دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل انسانی سلطنت میں سلطان ہے, باقی تمام اعضاء اس کی رعایا ہے, یہ دوسروں پر نگراں ہوتا ہے. تو حشام نے کہا کہ کیا غور نہیں کرتے جب اللہ نے اس انسانی سلطنت کو بھی بغیر کسی سلطان کے نہیں چھوڑا. یہ کیسے ہو سکتا ہے امت کو بغیر امام کے چھوڑ دیا ہو؟ اب اتنا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ سمجھتے ہیں جب منزل یہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں جتنے دنوں تک یہ موجود ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. اب پہچان میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, مجھے صرف اسی جملے سے کام تھا. اور یہ دل کیا کہتا ہے؟ اول متحرک یتحرک فی بدن الانسان فہو قلب. انسانی بدن میں, انسانی خلقت میں سب سے پہلے جو چیز خلق ہوتی ہے وہ دل ہے. باقی اعضاء میں جان بعد میں آتی ہے, دل میں جان پہلے آتی ہے. اور آخر الساکنین یسکن فی بدن الانسان فہو قلب. سب سے آخر میں جو عضو بند ہوتا ہے, جو رکتا ہے, وہ دل ہے. یعنی آپ سمجھے کائنات انسانی میں سب سے پہلے دل, سب اعضاء مر جائیں گے یہ باقی رہے گا. بس اس کائنات کی خلقت سے سب سے پہلے جو بنا وہ دل, وہ قلب کائنات. ساری کائنات بنا ہو جائے وہ قلب کائنات باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ ایک تو رسول سے آگے نہ جانا اور ایک اللہ سے آگے نہ جانا. یا ایھا الذین آمنوا حضرات کی پہلی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ سے آگے نہ بڑھنا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا. بھئی رسول سے آگے نہ بڑھنا تو سمجھ میں آ گیا نا. اللہ سے آگے کیسے نہ بڑھے؟ اللہ کے آگے کھڑے نہ ہونا. اللہ تو ہر جگہ ہے. اب تو ہم کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے, کہیں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, کہیں جا ہی نہیں سکتے. پروردگار یہ کیسا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہا دیکھو رسول کے آگے کھڑا ہونا, رسول کے آگے کھڑا ہونا نہیں ہے, ہمارے آگے کھڑے ہونا. اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب رسول سے آگے بڑھ جانا ہے. تبھی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. کیوں؟ اس سے آواز کو اونچا کرنا اللہ سے آواز کو اونچا کرنا. اس کے آگے جانا اللہ کے آگے جانا. اس سے آگے کھڑے ہو جانا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. گویا کہ محمد توحید کے مادی وجود کا نام ہے.
توحید کے اگر کوئی پیکر ہے تو وہ ذات محمد ہے. توحید کا مادی وجود محمد عربی ہے. اب اگر یہ محمد کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو رسول کھڑا نہیں ہو رہا, توحید نے استقبال کیا ہے. توحید نے استقبال کیا ہے. تو اب سیدہ مسجد رسالت پر نہیں ہے, مسجد توحید پر ہے. یہی وجہ ہے جب آدم نے تعارف کرایا تھا پنجتن کا تو اللہ کو ذریعہ بنایا تھا, جب اللہ نے تعارف کرایا پنجتن کا تو زہرا کو ذریعہ بنایا تھا. میں یاد دلاؤں آپ کو, ہم اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اہل بیت رسول کی نسبت کا نام نہیں ہے. میں مدعا سے قریب ہو گیا ہوں. اہل بیت رسول سے نسبت کا نام نہیں ہے, اہل بیت علی سے نسبت کا نام نہیں ہے, اہل بیت زہرا سے نسبت کا نام ہے. اور اگر زہرا سے نسبت کا نام اہل بیت ہونا ہے تو جو بی بی ثانیہ زہرا ہو. بس چند جملے چاہتا تو یہ تھا کہ بات اسی پر ہو, لیکن بہرحال گفتگو ہوتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے. تقریباً مہینہ بھر پہلے آپ کے شہر میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت میں نے غالباً ایک برادر مومن احتشام مدانی صاحب کے یہاں ایک جملہ کہا تھا. اس جملے کو پھر دہرا رہا ہوں کہ پنجتن کے ناموں میں اگر کوئی نام 5 حروف سے شروع 5 حروف رکھتا ہے تو وہ فاطمہ کا نام ہے. محمد میں 4 حروف ہیں, علی میں 3 حروف ہیں, حسن میں 3 حروف ہیں, حسین میں 4 حروف ہیں. یعنی محمد میں جیسے 4 حروف ہیں ایسے حسین میں 4 حروف ہیں. یعنی حسین اگر کسی منزل پر آئے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی مسند, اور اگر کوئی علی کی شبیہ ہے تو وہ حسن مصطفیٰ ہے. اچھا, کمال یہ ہے کہ اس ترتیب میں زہرا مرکز میں ہے. محمد 4 حروف, علی 3 حروف, 4 اور 3 7. ٹھہر جائیے. فاطمہ فے الف تو میم ہے کتنے 5 حروف, 7 ادھر 5 5 ہو گئے. اس کے بعد پھر حسن 3, حسین 4, یعنی 7 ادھر 7 ادھر, درمیان میں پنجتن. یہ کون ہے؟ فاطمہ. اچھا, فاطمہ 5 اور 7 اور 7 14 جب ملاؤ گے تو 19 ہو جائیں گے نا. تو 7 ادھر ہے 7 ادھر ہے, گویا پنجتن کو 7 اپنے جلو میں, اپنے حلقے میں, اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. کتنے؟ 7. علم العدد جاننے والے حضرات, ابجد اول زے کے عدد 7 ہے, اور جو 7 کا عدد 7 کا حرف ہے, جس کا عدد 7 ہے, اس سے اگر کوئی نام اس گھرانے میں شروع ہوتا ہے تو وہ زینب کا نام ہے. زے کے حرف کی مالکہ زینب ہے. کتنے؟ 7. ذہن میں ہے نا 7. اب میں پڑھوں گا آیت لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے قرآن بھیجا اور 7 بھیجے جو دہرائے جاتے ہیں. 7 بھیجے اور 7 کو ایسا حصہ بنایا تمہاری عبادت کا کہ تمہاری نماز میں تکبیریں 7, اور اگر کہیں 7 نہیں ہے تو اس کے ایک حصے کو 7 پر
مشتمل کر دیا. طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ یہ 7 تمہاری عبادتوں کو گھیرے ہوئے ہیں. وقت نہیں ہے. اس کائنات کی عمر بھی 7 دن کی ہے. اب میں ادھر نہیں جاؤں گا، بات مشکل ہو جائے گی. عمر الدنیا 7 الایام، 7، اور 7 کے عدد کی مالکہ زینب. اچھا میں نے ایک چیز گفتگو کی، کوئی ہے جو اللہ کی برابری کر سکے؟ نہیں. اور اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، تو کوئی ہے ان کی برابری کر سکے؟ نہیں. نہ اللہ کے کوئی برابر نہ ان کے برابر. آیت پڑھوں گا. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ کے لیے حمد، اللہ کے لیے حمد. کون اللہ؟ لم یتخذ ولدا، جس کا بیٹا اور اس کے ملک میں کچھ شریک نہیں. لا شریک کہتے ہو نا اللہ کو، وحدہ لا شریک لہ. کیوں کہتے ہو لا شریک؟ اس لیے کہ اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے. اگر اللہ کو کوئی شریک ہوتا تو اللہ جیسا ہوتا نا. اللہ جیسا چونکہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کوئی شریک نہیں ہے. نہ اللہ کا شریک، نہ آل محمد کا شریک. پھر سمجھ لینا، شریک کہتے ہیں جو ہو بہو ویسا ہی ہو. کیا عظمت ہوگی ثانیہ زہرا کی، جس کو معصوم نے شریکۃ الحسین کہا. کوئی نہیں ہوتا نا امام جیسا. شریکۃ الحسین مطلب یہ جیسا حسین ہے ایسی زینب ہے. کتنی منزلت ہے زینب کی، جیسا حسین ویسی زینب، جیسی زینب ویسا حسین، ہر منزل پر دونوں ساتھ. اب آپ سے ایک بات کہوں، ماں کون ہے اس بی بی کی؟ ام ابیہا. اور آپ کو معلوم ہے یہ بی بی ثانیہ زہرا کون ہے؟ زین ابیہا. وہ اپنے باپ کی ماں، یہ اپنے باپ کی زینت. زہرا بذات ابیہا، وہ اپنے باپ کا ٹکڑا. یا زینب سر ابیہا، یہ اپنے باپ کا راز. اچھا دیکھو ایک بات اور کہتا ہوں تو پھر پہنچو گے. یہ علی کا راز. علی کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، یا علی انت سر اللہ فی العالمین. تو اللہ کا راز ہے اس عالمین میں. زینب علی کا راز ہے. زینب علی کا راز ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا. زہرا وہ ہے جس کا احترام میں ایک حجت نے ہمیشہ کھڑے ہو کیا. زینب اس بی بی کا نام ہے، ایک نہیں 4 حجتوں نے جس کا احترام کیا. زینب اس ہستی کا نام ہے جس کے سائے میں 2 معصوموں نے پرورش پائی. ایک کو سجاد کہتے ہو، ایک کو محمد باقر کہتے ہو. یہ مقام ہے بی بی کا. اچھا یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر قرآن پڑھ رہے ہوتے اور بی بی زینب آ جاتی تو حسین قرآن رکھ دیتے اور زینب کے استقبال میں احترام میں کھڑے ہو جاتے. تو جس کا احترام حجت کرے اس کا نام زینب ہے. اور علامہ اسد اللہ حیدر کے یہ جملے ہیں. یہ بی بی کون ہے؟ امینۃ الولایہ، بشارت السماویہ. سماوی بشارت، تاج الامیر، امیر کا تاج. امیر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. والثواب الکثیر. اور پھر جملہ جو کہا ہے جمال الثقلین و حیات الحسین. اس ثقلین کا جمال اور حسین کی حیات. اور میں نے اس لیے ابھی یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ حیات کہاں سے ہوگی؟ قلب سے ہوگی. لو فرض قرآن انسان
لو فرض قرآن و انسان، اگر قرآن کو انسان فرض کرو تو رسول عقل کل ہے، علی روح کل ہے، زہرا نفس کلیہ ہے، حسن قبض القرآن ہے، حسین حیات القرآن ہے۔ حیات ملتی ہے قلب سے، اس قلب کا نام زینب ہے۔ اس لیے اللہ نے عرش کو زینت دی پنجتن کے ناموں سے اور لوح محفوظ کو زینت دی زینب کے نام سے۔ لوح محفوظ کو یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک بات بس ایک جملے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، آل محمد کا گھرانہ وہ نہیں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، یہ گھرانہ وہ ہے جو لوح محفوظ کو ملاحظہ کرے۔ بس میں نے بیان کو ختم کیا، ملاحظہ کرے۔ سمجھتے ہو فرق مطالعے کا اور ملاحظے کا؟ بھائی کتاب ہے، میں مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن میرے دوست سے منصور پاجا صاحب وہ اکثر میرے مضامین بھیجتے، میں نے کتابت کر لی، ذرا ملاحظہ کر لی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھ لیا، کوئی اضافہ کرنا ہو تو اضافہ کر دو، کاٹنا ہے تو کاٹ دو۔ آل محمد کو یہ حق ہے، باقی انبیاء نے جب بھی بدلا لوح محفوظ اس بات کو بدلا، آل محمد نے جب بدلا لوح محفوظ کو بدلا، تقدیر کو بدلا۔ یہ زینب ہے، لیکن زینب شریکت الحسین ہے نا، اس لیے عظمت کا نہیں، منصب کی ذمہ داری اور امتحان کی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ کس طرح خبر ملی بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، بھیا میں بھی ساتھ چلوں، تو زینب چلو، لیکن عبداللہ سے اجازت لے دو۔ اجازت مل گئی، بہن اور بھائی اسلام کے زخمی جسم حیات عطا کرنے کے لیے چلے۔ باتیں طے ہوئی، بھیا گھر کے اندر شہیدوں کو لباس پہنانا میرا کام، میدان سے لاشیں اٹھا کر لانا تیرا کام۔ اصغر کا گلا چھدے گا تیری آغوش میں، سکینہ کے کان زخمی ہوں گے میری آغوش میں۔ تیرا ایک بھائی مارا جائے گا عباس جیسا بھائی، میرے دو بھائی مارے جائیں گے، عباس جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی۔ بھائی تیرے دو بیٹے رائے خدا میں کام آئیں گے نا، اکبر جیسا بیٹا، اصغر جیسا بیٹا، میرے بھی دو ہی بیٹے رائے خدا میں مارے جائیں گے، لیکن بھیا تیرے بیٹوں کے مقابلے پر میرے بیٹوں کی حیثیت نہیں، تیرے بیٹے شہزادے، میرے بیٹے غلام، لیکن بھیا تیرے دونوں بیٹے مارے جانے کے بعد بھی تیری نسل تو قیامت تک باقی رہے۔ میرے بیٹے مارے جانے کے بعد کوئی مجھ کو ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں۔ بس فرائض کر لی، زینب کربلا آئی، اور پورے سفر میں زینب نے کبھی یہ نہیں پوچھا اونو محمد کے سر پر دھوپ تو نہیں آ رہی؟ جب آواز دی علی اکبر سر پہ سایہ کر لو، شدت کی دھوپ ہے، یہ علی کی بیٹی، یہ شریفت الحسین ہے۔ اس طریقے سے زینب کربلا پہنچی، اور پھر زینب کو جب حسین ابن علی نے فرمایا میری منزل یہاں، اب یہاں سے زینب تیرا امتحان شروع ہوتا ہے، روزاداروں شہزادی زینب کو تو کوئی ایک روایت مجھے نہیں دکھا سکتے کہ زینب کو پھر کبھی غش آیا ہو جب حسین نے ذمہ داریاں منتقل کی۔ کہنے والے نے کہا 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، زینب ناشاد سے پہرا بدل کر سو گیا۔ حسین کی ہر مصیبت میں زینب شریک ہے، لیکن زینب کی ہر مصیبت میں حسین شریک نہیں ہے۔ ہاں زینب جب خیمے سے سید سجاد کو پشت پر سوار کرا کے لائی، میں آواز دوں گا مولا ذرا بتانا اکبر کا لاشا اٹھانا آسان یا سید سجاد کو جلتے شعلوں سے بچانا؟ زینب امتحان دیتی چلی، خطبے دیتی چلی، جس منزل پر رکی اور کبھی رونے کو جی چاہا تو ہمیشہ حسین کا ماتم کیا۔ زینب کی عظمت یہ، زینب کی منزلت یہ کہ جب حکم رہائی ملا ہے، اگرچہ کہ سید سجاد امام معصوم، لیکن جب حکم رہائی ملا تو کیا فرمایا ہے؟ عظمت زینب کو سمجھنا، یزید ہمیں یہاں رہنا ہے یا مدینے جانا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا،
میری پھوپھی زینب کبریٰ یہ فیصلہ کرے. سید سجاد آئے, پھوپھی اماں رہائی ہو گئی, یہاں رہیں گی یا مدینہ جائیں گی؟ بیٹا سجاد مدینہ تو جائیں گے, لیکن جب سے وارثوں کا سایہ اٹھا ہے ہم نے جی بھر کر ماتم نہیں کیا. یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے, ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دے, ہمارے شہداء کے سروں کو واپس بھیج دے, ہم جی بھر کر ماتم کریں گے. عزاداروں سر آئے, ایک ایک شہید کا سر آتا رہا, بیویاں گود میں لے کر ماتم کرتی رہی, اور محمد کے سروں کو گود میں لینے والا کوئی نہ تھا. زینب حسین کا ماتم کر رہی تھی. عورتوں نے سوچا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا کیا ان کا رونے والا کوئی نہیں؟ کہا میں ان کی ماں ہوں. ہمارا قاعدہ ہے جب کسی چیز کو صدقہ کر دیتے ہیں, میں نے آن محمد کو صدقہ کر دیا, اب میں حسین کا ماتم کرتی ہوں. 3 روز تک مجلس برپا ہوا. اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا. چلتے ہوئے علی کی بیٹی نے شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہا شام کی عورتوں, اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے. اللہ ہم کو بھی ایک بیٹی دی تھی جو اسی قید خانے میں سو رہی ہے, جب کبھی فرصت ملا کرے تو چراغ جلانے کے لیے آ جایا کرنا. قافلہ روانہ ہوا. زینب نے علی اکبر کا ماتم کیا, حسین کا ماتم کیا. جب مدینے پہنچی, گھر میں داخل ہوئی اور محمد کا سامان دیکھا, بستر دیکھے, ماں کی مامتا زبان پہ آئی, اور محمد کیا ماں کو سلام نہ کرتے.